قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی سنی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بالکل اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر کلام کرنے لگا ہوں۔ آپ حضرات بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ چند منٹ کی گفتگو کو سماعت کریں۔ بالکل بھی آپ گفتگو کو بند نہ کریں، مکمل گفتگو کو سنیں، اور مکمل گفتگو کو سننے کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جو موضوع پہ کلام کرنے لگا ہوں یہ موضوع آپ کے لیے کتنا اہم ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ میں جس موضوع پہ ابھی کلام کرنے لگا ہوں یہ موضوع صرف غیر عالم نہیں بلکہ عالم کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ حضرات پہلے مکمل گفتگو کو سنیں، اس کے بعد آپ کو اگر کوئی رائے، کوئی مشورہ اگر دینا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا مشورہ پیش کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے کہ ہمارے علاقوں میں، سنی مسجدوں میں، اور ہمارے علاقوں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں سنی مسجدیں ہیں، ہر جگہ بعد نماز فجر اور بعد نماز جمعہ درود شریف، صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ جاری و رائج ہے۔ اور ہمارے یہاں تو باضابطہ، اور ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ اور بھی دیگر جگہوں پر باضابطہ بعد نماز فجر اور بعد نماز جمعہ مائک پر اجتماعی شکل میں زوردار انداز میں بلند آواز سے درود شریف اور صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد، چاہے بغیر مائک کے ہو یا مائک کے ہو، جب اجتماعی طور پر ہم سنی مسلمان صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو آواز اگر بغیر مائک کے پڑھ رہے ہیں تو پوری مسجد میں گونجتی ہے، بلکہ مسجد سے باہر بھی آواز جاتی ہے، اور اگر مائک سے پڑھتے ہیں تو صرف مسجد ہی نہیں بلکہ آواز پورے محلے تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو اس کا بالکل صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، تاکہ کسی کو اس پہ اعتراض کا موقع نہ ملے؟ درست طریقہ کیا ہے اور اس کا غلط طریقہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو بغور آپ سماعت کریں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان سے ایک سائل نے، ایک پوچھنے والے نے ایک مسئلہ پوچھا۔ سائل کے الفاظ یہ ہیں: اگر کوئی مسجد میں بآواز بلند
درود و وظائف خواہ تلاوت کر رہا ہو، اس سے علیحدہ ہو کر نماز پڑھنے میں بھی آواز کانوں میں پہنچتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، خیال بھگ جاتا ہے، ایسے موقع پر ذکر بالجہر تلاوت کرنے والے کو منع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی آہستہ پڑھنے کو کہنا، بالجہر سے منع کرنا، اگر نہ مانے تو کہاں تک ممانعت کرنا جائز ہے؟ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں علماء دین؟ سامعین حضرات، سائل کے سوال کا مطلب یہ ہے مختصر میں کہ سائل نے امام اہل سنت سے پوچھا کہ اگر کوئی انسان مسجد میں بلند آواز سے، تیز آواز سے درود شریف پڑھ رہا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو یا ذکر و اذکار کر رہا ہو مگر تیز آواز میں کر رہا ہو، بلند آواز سے کر رہا ہو، ایسی صورت میں ایک نمازی اگر اس وقت نماز پڑھے اور تیز آواز میں درود شریف پڑھنے والے یا تیز آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے انسان سے دور بھی اگر کھڑے ہو کر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا ذہن بھاگتا ہے، ذہن بھٹکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تیز آواز سے درود شریف پڑھنے والے، بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو منع کرنا اور یہ کہنا کہ آہستہ پڑھیے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر منع کرنے کے باوجود تیز آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یا تیز آواز سے درود شریف پڑھنے والا نہ رکے تو پھر ایسی صورت میں دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو کہاں تک ممانعت کرنا، کہاں تک منع کرنا جائز ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو غور سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک ایسی صورت میں اسے جہر سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ نہیں انل منکر ہے۔ اور کہاں تک کا جواب یہ ہے کہ تحد قدرت جس کا بیان اس ارشاد اقدس حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ اعلیٰ حضرت کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں تیز آواز سے درود شریف پڑھنا یا تیز آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا تیز آواز میں دیگر ذکر و اذکار کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، اور ایسا کوئی کر رہا ہے تو اسے منع کیا جائے، اور صرف منع ہی نہیں بلکہ واجب ہے ان کو روکنا، ضروری ہے ان کو روکنا۔ اور اگر منع کرنے پر بھی وہ آہستہ نہیں پڑھتا ہے، زور سے ہی پڑھتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اپنی طاقت بھر کا استعمال کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم میں کوئی ناجائز بات دیکھے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دے، بند کر دے۔ اگر آپ کو اتنی طاقت ہے کہ آپ
نے دیکھا کہ ایک نمازی نماز پڑھنے آیا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک انسان مسجد میں تیز آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، یا تیز آواز سے درود شریف پڑھ رہا ہے، یا تیز آواز سے دیگر ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نمازی کو پریشانی ہوگی۔ نمازی کا ذہن اس تیز آواز کی بنا پہ بہکے گا، بھٹکے گا۔ تو پھر چاہیے کہ ایسی صورت میں اگر آپ کو طاقت ہے، منع کرنے پر منع نہیں سن رہا ہے، تو اب اگر آپ کو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، پھر زبان سے منع کرے۔ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روکنے کی طاقت ہے، زبان سے بھی آپ نہیں روک سکتے ہیں، تو پھر آخری صورت یہ ہے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو دل سے برا جانے، اور یہ سب میں کمتر درجہ ایمان کا ہے۔ اب اعلی حضرت امام اہل سنت آگے لکھتے ہیں، اور جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور قرآن عظیم کے استماع کے لیے کوئی فارغ نہ ہو، وہاں جہراً تلاوت کرنے والے پر اس صورت میں دوہرا وبال ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے مثال کے طور پر، اور دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں سن رہے ہیں، اور یہ پڑھنے والا زور سے پڑھ رہا ہے، تو زور سے پڑھنے والے کو دوہرا وبال ہے۔ ایک تو وہی خلل اندازی نماز، مثال کے طور پہ مسجد میں زور سے تلاوت کر رہا ہے ایک آدمی، اور دوسرے لوگ جو مسجد میں موجود ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں سن رہے ہیں، یا زور سے تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک وبال تو یہ ہے کہ نمازی کو خلل پیدا ہو جائے، نمازی کا ذہن بھٹک جائے، یہ وبال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عظیم کو بے حرمتی کے لیے پیش کرنا ہے، یعنی قرآن عظیم کی عزت، قرآن عظیم کی تکریم یہ ہے کہ جب اسے زور سے پڑھا جائے تو سننے والے کو چاہیے کہ اسے غور سے سنے۔ اب یہ زور سے پڑھ رہا ہے، وہ سن بھی نہیں رہے ہیں، ایک وبال تو یہ ہے، اور وہ سن بھی نہیں رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زور سے پڑھ رہا ہے تو نمازی کو پریشانی ہو رہی ہے اپنی نماز پڑھنے میں، کیونکہ اس کا ذہن بھٹک رہا ہے، بہک رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے پیارے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں نہ زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، نہ زور سے درود شریف پڑھنا جائز ہے، اور نہ زور سے دیگر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے، بلکہ ایسی صورت میں آہستہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، آہستہ درود شریف پڑھا جائے، آہستہ ذکر و اذکار کیا جائے، تاکہ نمازی کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ اور اگر آپ زور سے پہلے سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، زور سے آپ درود شریف پہلے سے پڑھ رہے ہیں، یا زور سے آپ ذکر و اذکار پہلے سے کر رہے ہیں، اور ایسی صورت میں کوئی نمازی آ رہا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے، تو آپ اب آہستہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ اس کا بہتر اور اچھا طریقہ ہے، تاکہ آپ جو ہے کسی نمازی کو
جو ہے پریشانی میں ڈالنے کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں فتاوی رضویہ مترجم جو 30 جلدوں میں آتی ہے، اس کا جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 104 سے لے کر 105 تک یہ بات موجود ہے۔ وہاں میں آپ تمامی حضرات پڑھنے والے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضور فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ سے ایک سوال ہوا۔ پہلے آپ تمامی حضرات سوال کے الفاظ ملاحظہ فرما لیں، سماعت کر لیں۔ چنانچہ سائل نے سوال کیا کہ امام صاحب صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد مائک لگا کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جبکہ بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کی نماز جماعت سے چھوٹ جاتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں اور مائک کی سخت تیز آواز کے باعث ان کی نماز و قراءت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہی صورت جمعہ کے روز بھی ہوتی ہے۔ بہت سے نمازی کچھ نوافل درود شریف میں مشغول ہی ہوتے ہیں کہ پھر صلاۃ و سلام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سائل نے فقیہ ملت علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ آج کل جو مائک پر امام صاحب مقتدیوں کو لے کر فجر کی نماز کے بعد اور جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جس سے خرابی یہ ہوتی ہے، پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت بعض لوگ جن کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ جماعت کے بعد آتے ہیں اور اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ یا جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب جب درود شریف یا صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سنت میں اور نوافل میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں مائک پر امام صاحب کا صلاۃ و سلام پڑھنا کیا درست ہے، کیا صحیح ہے؟ اس متعلق شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ تو اب اس سوال کے جواب میں فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ پہلے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی وہ عبارت جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ مکمل نقل کرتے ہیں، اور پھر آگے لکھتے ہیں۔ اب علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ کا جواب سنیں۔ فرماتے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے یا اس کے بغیر، چاہے مائک پر ہو یا مائک کے بغیر ہو، بآواز بلند تیز آواز سے، زوردار آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنے کے سبب اگر لوگوں کی نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہو تو لوگوں پر واجب ہے کہ امام صاحب کو ایسا کرنے سے روکے، امام صاحب کو بھی روک دیں۔ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں کو چاہیے، بلکہ چاہیے نہیں بلکہ لوگوں پہ واجب ہے کہ امام صاحب کو روک دیں اور کہیں کہ زور سے نہیں، مائک پر نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ آپ پڑھیں تاکہ کسی نمازی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں اگر قدرت کے باوجود
امام کو ایسا کرنے سے لوگ منع نہیں کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ جمعہ کے وقت میں، ایسے وقت میں صلاۃ و سلام پڑھنا کہ لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یا فجر کے وقت میں، ایسے وقت میں صلاۃ و سلام پڑھنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مائک پر یا بغیر مائک کے تیز آواز میں صلاۃ و سلام اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو لوگوں پر واجب ہے کہ امام صاحب کو روک دیں، اور اگر نہیں روکیں گے تو نہیں روکنے والے گنہگار ہوں گے۔ اور آگے لکھتے ہیں اور امام پر لازم ہے کہ وہ اس طرح صلاۃ و سلام پڑھنے سے باز آ جائیں۔ امام صاحب پر بھی ضروری ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے جن کی جماعت چھوٹ گئی ہے، یا جمعہ کی نماز کے بعد کوئی انسان سنت میں یا نفل پڑھنے میں مشغول ہے، تو امام صاحب کو بھی ضروری ہے کہ ایسے وقت میں صلاۃ و سلام پڑھنے سے باز آ جائے۔ اب جب تیز آواز میں نہیں پڑھ سکتے، مائک پر نہیں پڑھ سکتے، تو اب کیا کریں گے؟ تو فقیہ ملت آگے لکھتے ہیں اس کے بجائے ہر شخص الگ الگ آہستہ آہستہ صلاۃ و سلام پڑھے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد لوگ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھ پائے ہیں وہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو ایسی صورت میں ہر آدمی آہستہ آہستہ الگ الگ صلاۃ و سلام پڑھے تاکہ نماز پڑھنے والے کو پریشانی بھی نہ ہو۔ یا جمعہ کے بعد کچھ لوگ نفل پڑھنے میں یا سنت پڑھنے میں مشغول ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آہستہ آہستہ لوگ الگ الگ صلاۃ و سلام پڑھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور یا تو فجر کی جماعت، اب صورت بتا رہے ہیں، اور یا تو فجر کی جماعت ایسے وقت میں قائم کریں کہ اس سے فارغ ہو کر صرف 3 بند شعر سلام بآواز بلند پڑھیں، جس میں نئے آنے والے نمازی بھی شریک ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ بآسانی سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ سکے، اور اس طرح صلاۃ و سلام پڑھے جانے کا بار بار اعلان کرتے رہیں تاکہ بعد جماعت آنے والے ختم سلام سے پہلے نماز نہ شروع کریں، اور بعد جمعہ تا وقتے کے لوگ نماز سے فارغ نہ ہو جائیں صلاۃ و سلام ہرگز شروع نہ کریں۔ اب یہ صورت بڑی اچھی ہے کہ فجر کی جماعت ایسے وقت میں کی جائے کہ جماعت کے بعد صلاۃ و سلام جب پڑھا جائے مائک پر یا بغیر مائک کے زوردار آواز میں، بلند آواز میں، تو صلاۃ و سلام کے بعد بھی اتنا وقت رہے کہ بعد میں آنے والا نمازی جس کی جماعت چھوٹ گئی ہے وہ سکون سے، اطمینان سے اپنی نماز پڑھ سکے۔ اور ایسی صورت میں امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں میں اعلان کرتا رہے کہ آپ حضرات میں سے اگر کوئی فجر کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے یا اس کی جماعت چھوٹ جائے اور وہ بعد میں آئے اور صلاۃ و سلام ہو رہا ہو، تو آپ پہلے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، کیونکہ اس کے بعد ابھی وقت باقی رہتا ہے 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا، جس میں آپ آرام سے اپنی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ پہلے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں آپ کی نماز میں
خلل پیدا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، تو آپ پہلے صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد اطمینان اور سکون سے آپ جو ہیں وہ نماز پڑھیں۔ اور ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ وہ زیادہ اشعار بھی نہ پڑھے، بلکہ 2-3 شعر پڑھنے پر ہی اکتفا کرے، یعنی 2-3 شعر پڑھ کر ہی صلاۃ و سلام ختم کر دیں، تاکہ بعد میں جو لوگ آئے ہیں وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ اور جمعہ کے بعد اس وقت تک صلاۃ و سلام شروع نہ کریں جب تک کہ نمازی سنت سے اور نوافل سے فارغ نہ ہو جائے۔ تو یہ طریقہ اپنایا جائے۔ یہ بات علامہ جلال الدین امجدی نے فتاوی برکاتیہ صفحہ نمبر 307 سے لے کر صفحہ نمبر 309 تک میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، آپ حضرات وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور فتاوی برکاتیہ یہ فتاوی فیض الرسول میں بھی شامل ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں واقعی نمازیوں کی نماز و قراءت میں خلل واقع ہوتا ہے، وہاں بعد نماز فجر ہر شخص الگ الگ آہستہ آہستہ آواز میں صلاۃ و سلام پڑھے، یا پھر نماز فجر کی جماعت ایسے وقت میں کی جائے کہ جماعت کے بعد پھر صلاۃ و سلام کے بعد بھی جماعت کے بعد آنے والے لوگ اطمینان و سکون سے اپنی نماز ادا کر لیں گے، تو پھر بآواز بلند یا مائک پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ جماعت فجر کی ایسے وقت میں کرے کہ جماعت کے بعد جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو صلاۃ و سلام کے بعد بھی اتنا وقت باقی رہے کہ جس کی جماعت چھوٹ گئی ہے وہ صلاۃ و سلام کے بعد آرام سے اطمینان سے وہ اپنی نماز پڑھ سکے۔ تو پھر مائک پر یا بلند آواز سے بغیر مائک کے صلاۃ و سلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو بتا دے، اور آپ حضرات بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ حضرات میں سے جو لوگ ایسے وقت میں فجر کی نماز پڑھنے پہنچیں جب صلاۃ و سلام شروع ہو رہا ہو، تو آپ پہلے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں، اور صلاۃ و سلام کے بعد پھر اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی نماز ادا کریں۔ لیکن ٹائم دیکھ لیں، ٹائم معلوم کر لیں کہ ٹائم کتنا باقی ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے علاقے میں عموماً تمام سنی مساجد میں، سنی مسجدوں میں فجر کی نماز اور فجر کی جماعت ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ جماعت کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، مائک پر بھی اور بغیر مائک کے بھی، اور صلاۃ و سلام کے بعد اتنا وقت باقی رہتا ہے کہ جماعت کے بعد آنے والے نمازی آرام و سکون سے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جماعت کے بعد آنے والے نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ صلاۃ و سلام میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد اطمینان سے اپنی نماز ادا کریں۔ اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے آقا، اپنے مولا، نبی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کا موقع بھی مل گیا، اور وقت پر اپنی نماز ادا کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ کتنا اچھا ہو گیا، آپ نے صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیا، اور صلاۃ و سلام کے بعد آپ نے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی نماز بھی ادا کر لی۔ اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں جو فجر کی جماعت ہوتی ہے وہ طلوع آفتاب سے
سورج نکلنے سے 25 منٹ پہلے، 30 منٹ پہلے، 35 منٹ پہلے ہوتی ہے، 10 منٹ جماعت میں. تو اب جماعت کے بعد کہیں کہیں 20 منٹ رہتا ہے، کہیں 15 منٹ رہتا ہے، کہیں تو 25 منٹ تک رہتا ہے. جو ہمارے علاقے میں جماعت کا طریقہ چل رہا ہے، جماعت کا جو وقت چل رہا ہے، اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. اب صلاۃ و سلام پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ، 4 منٹ. اگر 5 منٹ بھی مان لیں تو اگر 15 منٹ باقی ہے تو 5 منٹ صلاۃ و سلام میں لگا، 10 منٹ آپ کے ہاتھ پر ہے. تو 10 منٹ میں آپ 4 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض آپ نہیں پڑھ سکتے، بالکل اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں. اس لیے جب آپ کی جماعت چھوٹ جائے فجر کی، جب آپ مسجد میں آئیں اور صلاۃ و سلام ہو رہا ہے تو آپ نماز شروع نہ کریں، بلکہ پہلے صلاۃ و سلام میں شریک ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں. اس کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ حضرات اپنی نماز ادا کریں. اول تو چاہیے کہ آپ ایسے وقت میں مسجد آئیں کہ جماعت میں شریک ہو جائیں. اگر کسی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ جماعت چھوٹ گئی اور آپ ایسے وقت میں آئے کہ امام صاحب اپنے مقتدیوں کو لے کر صلاۃ السلام پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں یا صلاۃ السلام شروع کر چکے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے صلاۃ السلام پڑھ لیں، اس کے بعد اطمینان سے اپنی نماز ادا کریں. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ دکھا کر اور علامہ جلال الدین امجدی کا یہ فتویٰ دکھا کر لوگوں کو بہکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اب میں ایک اور فتویٰ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سماعت کر لیں. ایک دوسرے مقام پر فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ سے اسی قسم کے ایک سوال ہوئے اور فقیہ ملت نے اس کا جواب دیا. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ وہابی دیوبندی قیام تعظیمی کے سخت مخالف ہیں اور آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو ان پر تم سب بھی درود اور خوب سلام بھیجو. لکھتے ہیں چونکہ درود شریف پڑھنے کے حکم پر دلیل قطعی ہے، اس لیے وہابی دیوبندی بظاہر درود شریف پڑھنے کی مخالفت نہیں کرتے، مگر اس سے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں رکھتے. وہابی دیوبندی صلاۃ و سلام سے، درود و سلام سے بظاہر مخالفت تو نہیں دکھاتے لیکن خاص لگاؤ بھی نہیں رکھتے. اس لیے اب آگے لکھتے اسی لیے ان کے یعنی دیوبندی وہابی کے اجتماعات اور جلسے درود شریف پڑھنے اور پڑھانے سے عموماً خالی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے زور زور سے درود شریف وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، نہ پڑھواتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان کے جلسے اور ان کے اجتماعات درود شریف سے خالی پڑے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے تعظیم پائی جاتی ہے. کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں تعظیم بھی پائی جا رہی ہے اور قرآن کریم کے حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے. اور وہابی دیوبندی تعظیم رسول کے منکر ہیں، اس لیے
کبھی وہ خود براہ راست درود سلام کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی وہ یعنی وہابی دیوبندی خود براہ راست درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، بہت سارے ایسے وہابی دیوبندی ہیں کہ کبھی کبھار ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، بالکل بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کھڑے ہونے کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر کے پڑھا جا رہا ہے اور یہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو کبھی کبھار تو یہ وہابی دیوبندی کھڑے ہو کر براہ راست درود و سلام پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں، اور کبھی اہل سنت و جماعت ہی کو کسی بہانے سے اس کی مخالفت پر اکساتے ہیں، کسی بہانے سے، کسی طریقے سے ادھر ادھر کر کے کسی طریقے سے جو ہے اہل سنت و جماعت کو ہی اکساتے ہیں کہ اس طرح درود و سلام پڑھنا نہیں چاہیے، اس طرح درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھو تمہارے عالم نے ایسا لکھا ہے، تمہارے عالم نے ویسا لکھا ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے وہ چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ لہذا تعین وقت کے ساتھ، غور سے سنیے گا، فقیہ ملت لکھتے ہیں لہذا تعین وقت کے ساتھ بعد نماز فجر اگرچہ کھڑے ہو کر ایک ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا فرض و واجب نہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد تعین وقت کے ساتھ جماعت کے بعد دعا کے بعد، ظاہر سی بات ہے ہماری مسجدوں میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں تعین وقت کے ساتھ بعد نماز فجر اگرچہ کھڑے ہو کر ایک ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا فرض و واجب نہیں، اگرچہ فرض و واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اسے ناجائز کہنا جہالت ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر درود سلام پڑھنے کو، صلاۃ و سلام پڑھنے کو بعد نماز فجر کوئی ناجائز کہتا ہے تو یہ جہالت ہے۔ لیکن وہابی دیوبندی جب اس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ صرف جائز ہی نہ رہا بلکہ مستحسن و مرغوب ہو گیا۔ اب چونکہ دیوبندی وہابی باطل فرقہ والے فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بعد نماز فجر یا جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو باطل فرقہ والے کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ صلاۃ و سلام نماز فجر کے بعد، نماز جمعہ کے بعد صرف پڑھنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن و مرغوب ہے۔ اس لیے اوراد و وظائف میں خلل کا نام لے کر درود و سلام کو بند کرنا وہابیوں دیوبندیوں کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی سنی یہ چاہتا ہے کہ اوراد و وظائف پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، بلکہ صلاۃ و سلام بلند آواز سے نہ پڑھا جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اوراد و وظائف میں خلل کا نام لے کر درود و سلام کو بند کرنا وہابیوں دیوبندیوں کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ تو اب کوئی سنی یہ نہ کہے کہ بھائی جماعت کے بعد میں اوراد و وظائف میں مشغول رہوں گا یا ذکر و فکر میں مشغول رہوں گا یا قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، آپ حضرات زور زور سے
صلاۃ و سلام نہ پڑھیں؟ تو ایسا کہنے والا دیوبندیوں، وہابیوں اور باطل فرقوں کے مقصد کو پورا کرنے والا ہے۔ بھائی درود و سلام، صلاۃ و سلام خود ایک ذکر ہے، تو آپ اس ذکر میں شامل ہو جائیے۔ آپ نے جماعت پڑھ لی ہے، اور اگر آپ کی جماعت چھوٹ بھی گئی ہے تو صلاۃ و سلام کے بعد وقت موجود ہے، آپ آرام سے پڑھیے صلاۃ و سلام کے بعد۔ اب کہتے ہیں آگے، اور ادائے فرض کے فوراً بعد پڑھنے کو نامناسب قرار دینا، اور ادائے فرض کے فوراً بعد پڑھنے کو یعنی درود اور سلام یعنی صلاۃ و سلام پڑھنے کو نامناسب قرار دینا، اور بعد طلوع آفتاب کے پڑھنے کو بہتر ٹھہرانا، دوسرے الفاظ میں بعد نماز فجر درود و سلام کو بند کرانا ہے، اس لیے کہ اگر بعد نماز فجر فوراً نہ پڑھا گیا تو سورج نکلنے تک لوگ درود و سلام کے لیے نہیں ٹھہریں گے، اور اس طرح وہ بند ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد فوراً مائک پر یا بغیر مائک کے تیز آواز میں صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے، بلکہ سورج جب نکل جائے تب پڑھا جائے، کیونکہ اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ تو میرے بھائی آپ بتائیے، ذرا غور کیجئے کہ جماعت ہو رہی ہے سورج نکلنے سے 25 منٹ پہلے، جماعت ہو رہی ہے سورج نکلنے سے 30 منٹ پہلے، اب 10 منٹ میں جماعت ہو گئی، 20 منٹ باقی ہے، اب 20 منٹ تک کیا نمازی لوگ رہیں گے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، کہ وہ چلے جائیں گے؟ چلے جائیں گے نا۔ تو اب یہ کہنا کہ طلوع آفتاب کے بعد صلاۃ و سلام مائک پر پڑھا جائے یا زور سے پڑھا جائے، تو گویا کہ دل کے اندر چور ہے، وہ بعد نماز فجر صلاۃ و سلام بند کرنا چاہتا ہے۔ یہ ذکر و فکر میں یا کیا بولتے ہیں ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، یا کسی نمازی کے آنے کا بہانہ بنانا، یہ سب صرف بہانہ ہے، اصل میں درود شریف کو بند کروانا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آگے آپ کو بتا چکا ہوں کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو درود شریف نہیں بند کرنا ہے، بلکہ مائک پر درود شریف اور صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، لہٰذا صلاۃ و سلام بعد نماز فجر بآواز بلند یا مائک پر پڑھنا بند نہ کریں، بلکہ ادائے فرض یعنی جیسے ہی فجر کی فرض جماعت کے ساتھ یعنی نماز فجر کی جماعت کے فوراً بعد پڑھیں، طلوع آفتاب کا انتظار نہ کریں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ وہی لکھ رہے ہیں جن کے فتوے کو دکھا کر کچھ باطل فرقے والے ہمارے سنی مسلمان کو بھی اکساتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مائک پر یا تیز آواز میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے انہوں نے وہاں بھی ایک طریقہ بتایا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو خلل واقع ہو تو تیز آواز میں نہ پڑھے، آہستہ آہستہ الگ الگ پڑھے۔ اب چونکہ بعد نماز فجر یا بعد نماز جمعہ کھڑے ہو کر بآواز بلند درود شریف یا صلاۃ و سلام پڑھنے کی مخالفت وہابی دیوبندی کرتے ہیں، اس لیے اب یہ درود شریف اور صلاۃ و سلام مائک پر یا بغیر مائک کے تیز آواز میں کھڑے ہو کر پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن اور مرغوب ہے۔ اور یہاں آپ نے باضابطہ واضح انداز میں لکھا، علامہ جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ نے، بلکہ ادائے فرض یعنی نماز فجر کی جماعت کے فوراً بعد
پڑھیں کیا صلاۃ و سلام، طلوع آفتاب کا انتظار نہ کریں۔ لیکن اس صورت میں کہ لوگ جماعت کے بعد نماز پڑھنے کو آئے ہوئے ہیں اور وقت بھی زیادہ نہیں تو، لیکن جب آپ تیز آواز میں یا بلند آواز سے لوگوں کے ساتھ مل کر کے جماعت فجر کی نماز کے بعد آپ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اور زیادہ وقت نہیں ہے تو صرف ایک بند یعنی درود و سلام کے ایک شعر پڑھنے پر اکتفا کریں۔ اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو بالکل مختصر میں صلاۃ و سلام پڑھیں تاکہ بعد میں جس کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ اپنی نماز پڑھ سکے۔ اس سے زیادہ نہ پڑھیں تاکہ وظیفہ پڑھنے والے صلاۃ و سلام میں شریک ہونے کے بعد بغیر کسی خلل کے یکسوئی کے ساتھ اپنا وظیفہ پڑھ سکے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد وظیفہ پڑھتا ہے تو ان کی بھی رعایت کی گئی کہ وہ بھی صلاۃ و سلام میں جو ہے شامل ہو جائے اور مختصر صلاۃ و سلام ہو، لیکن تیز آواز میں، بلند آواز میں، مائک کے ساتھ تو مائک کے ساتھ یا بغیر مائک کے تو بھی اجتماعی شکل میں۔ وظیفہ کا کوئی بہانہ نہ بنائے کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں اس لیے صلاۃ و سلام بند ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی ذکر ہے وظیفہ کرنے والا اس میں بھی شامل ہو جائے اور ایک شعر صلاۃ و سلام کا پڑھ کر کے اکتفا کرے، ختم کرے، تاکہ وظیفہ پڑھنے والا پھر بالکل یکسوئی کے ساتھ اپنا وظیفہ مکمل کر لے۔ اور جس کی جماعت چھوٹ گئی ہے وہ اپنی نماز ادا کرے۔ اور کچھ لوگ اگر صلاۃ و سلام کے وقت نماز میں مشغول ہوں تو پھر آہستہ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ ہاں، اگر ایسا وقت ہو گیا یا ایسا موقع آ گیا کہ مثال کے طور پہ جماعت ہو گئی اور امام صاحب نے مختصر دعا کی اور اسی وقت کوئی نمازی آ کر کے نماز شروع کر دیا، اب ان کے نماز ختم کرنے کا انتظار کرے، یا اگر آپ انتظار نہیں کرتے اور صلاۃ و سلام آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پڑھیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اس وقت نماز شروع کر چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو نماز ادا کرنے میں کتنا وقت لگے گا، 2 منٹ 3 منٹ، تو آپ انتظار کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ مائک پر بآواز بلند یا بغیر مائک کے بآواز بلند صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اور اگر آپ نہیں رکنا چاہتے، آپ اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں کہ جماعت کے بعد دعا کے بعد فوراً پڑھنے کی عادت ہے، آپ اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اور صلاۃ و سلام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے اجتناب کو نامناسب کہنا بھی صحیح نہیں کہ اس کام یعنی صلاۃ و سلام کے لیے اس لاؤڈ اسپیکر کا استعمال خاص طور پر مناسب ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ اللہ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو بغیر مائک کے پڑھ لیجئے، مائک پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو علامہ جلال الدین امجدی فرماتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے اجتناب کا حکم دینا یا بچنے کو کہنا اور بغیر مائک کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی ترغیب دینا یہ بھی مناسب نہیں، بلکہ ایسے موقع پر صلاۃ و سلام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال خاص طور پر مناسب ہی نہیں بلکہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں گمراہ فرقہ کی مخالفت کا بہترین اظہار ہے اور ان کی مخالفت کا اظہار مستحسن و مرغوب ہے، جیسا کہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمل
بر رخصت از برائے اظہار بے اہل ضلالت مستحسن و مرغوب است. یعنی اگر باطل فرقہ کی مخالفت کا اظہار اگر عمل رخصت پر بھی ہوتا ہے، یعنی جس عمل کی رخصت ہے، کوئی عمل جائز ہے، اس عمل کے کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس عمل کے کرنے سے باطل فرقہ سے اظہار برات ہوتا ہو تو پھر وہ صرف رخصت ہی نہیں رہتا بلکہ مستحسن و مرغوب ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں بعد نماز فجر اور بعد نماز جمعہ بلند آواز کے ساتھ یا مائک پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا جو طریقہ جاری ہے اور رائج ہے وہ صرف بہتر ہی نہیں ہے بلکہ مستحسن و مرغوب ہے، اور یہی ہمارے اکابرین اہل سنت و جماعت کی تعلیمات سے ثابت ہے. ہاں، لیکن اس بات کا میں پھر تمامی لوگوں سے کہنا چاہوں گا، جو نمازی ہیں ان سے بھی اور جو امام ہیں ان سے بھی، امام کو چاہیے کہ وہ اپنے نمازیوں کو سمجھا دے کہ جب صلاۃ السلام پڑھا جائے آپ حضرات اس وقت نماز شروع نہ کریں، اور نمازیوں کو چاہیے کہ جب صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہو اور آپ اس وقت آئے ہوں مسجد میں اور ٹائم باقی ہو تو آپ پہلے صلاۃ السلام پڑھیں، اس کے بعد آپ نماز شروع کریں تاکہ کوئی گنہگار نہ ہو بلکہ صلاۃ السلام پڑھنے کا بھی ثواب کمائیں اور نماز پڑھنے کا بھی ثواب کمائیں. اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک بات، ابھی جو میں نے فتاوی فیض الرسول کی عبارت پڑھی ہے علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ کی، پہلا والا فتویٰ فتاوی برکاتیہ سے پڑھا تھا جو فتاوی فیض الرسول میں بھی اس کو گنا جاتا ہے، اور دوسرا والا فتویٰ یہ بھی فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 254 سے لے کر 255 تک فرائض نماز کے عنوان سے جو عنوان قائم ہے اس کے اندر موجود ہے. آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.